ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، موت کے وقت اللہ نے ان کو جنت دکھائی جو ان کا گھر ہوگا، تو انہوں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. اور ایک شعر کہا، ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اے اللہ اگر تیری محبت میں میری منزل یہ ہے، ما قد رأیت فقط ضیعت ایامی، میں نے تو زندگی ضائع کر لی، میں نے اس جنت کی خاطر تیری عبادت نہیں کی تھی، میں نے تو تیری محبت سے تیری عبادت کی تھی. مصر میں ان کی قبر ہے، میں وہاں گیا تو لکھا ہوا تھا سید العشاق ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بشارتیں دیتے ہیں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، آخری وقت میں ان کی زوجہ ان کے پاس تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے صحن کے اندر سفید کپڑوں میں امامہ باندھے بہت سارے لوگ ہیں. میں بڑی حیران ہوئی کہ طلباء کو تو اندر آنے کی اجازت نہیں، یہ کون ہے؟ پھر میں نے سوچا شاید دارالعلوم کے اساتذہ آ گئے ہوں. تو اتنے میں حضرت نے پانی مانگا، کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے. تب مجھے پتا چلا کہ اصل میں حضرت کی وفات کا وقت قریب تھا اور یہ فرشتے تھے جو حضرت کو استقبال کے لیے تشریف لے آئے تھے. پھر ایک نعمت یہ کہ ان کو اللہ کی رضا ملتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ہر نعمت عطا کریں گے اور جنتی خوب اس سے جو ہے مزے لوٹیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہر چیز تو موجود ہے، ٹول خدے، کچھ اور ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو. جنت میں بھی ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی. چنانچہ لوگ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ علماء کہیں گے ہاں ہر چیز مل گئی، ایک چیز کی کمی باقی ہے کہ اللہ نے اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان نہیں فرمایا. تو پھر سب جنتی اللہ کے سامنے فریاد کریں گے اور اللہ پھر ان کو کہیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. اور آخری اعزاز کہ اللہ ان کو نور فراست عطا فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ ان کو ایک ایسا نور دے دیتا ہے کہ جس سے ان کو حق اور باطل کے درمیان پہچان ہو جاتی ہے. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص انگور لایا، حضرت کھا لیجئے. حضرت نے اٹھائے اور رکھ دیے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے اس میں سے مردوں کی بو آتی ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا. پھر اس کو خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ یہ انگور آئے کہاں سے ہیں. دکاندار کے پاس گیا، کہاں سے لیے؟ اس نے کہا اس طرح کا ایک بندہ آتا ہے بیچ جاتا ہے، میں لے لیتا ہوں. جب اس بندے کا پتہ کیا تو اس نے قبرستان کے اندر انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی تھی. قبرستان کے اندر انگوروں کی بیلیں لگیں اور ان کو اپنے منہ کے قریب جا کر پہچان ہو گئی کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کشف بہت مشہور تھا. فرماتے تھے کہ تم حلال اور حرام چیزیں لے کر میرے پاس آؤ، میں حلال کو ایک طرف کر دوں گا، حرام کو ایک طرف کر دوں گا. اور یہی کیفیت حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اللہ نے ان کو بہت کشف دیا تھا.
حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھے سنایا. کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ تبلیغی سفر پر گئے ہوئے تھے، گھر میں ہی تھا. حضرت خواجہ صدیقی رحمۃ اللہ اسلام آباد سے واپس لوٹے اور چکوال تشریف لے آئے. میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے خدمت کا موقع ملا. میں نے اماں جان کو بتایا کہ حضرت کے لیے کھانا بنائیں. اماں جی بھی بڑی خوش ہوئیں. جب میں کھانا لے کر گیا دسترخوان پر رکھا تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کھانا کھا نہیں رہے تھے. میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا، پسینے چھوٹ گئے. میں نے گھر آ کے اماں جی کو بتایا کہ اماں جی حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے یہ سن کے اماں جی نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی اوہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ جو پڑوسن تھی نا یہ مجھ سے بڑی مدت سے کہہ رہی تھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو کھانا میں پکاؤں گی، تو میں نے صلح رحمی کے طور پہ کہہ دیا تھا اچھا تم بنا دینا. یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں، یہ کھانا ان کے گھر کا ہے. پتہ چلا کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ٹیچر تھے، مگر انہوں نے اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے جس میں کچھ سود شامل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے حضرت کو پتہ چل گیا کہ اس پیسے کے اندر حرام داخل ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ پھر امت جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے اس کو کھایا. یہ اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معصیت سے خالی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی ولایت کا مقام عطا فرمائے. حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے تھے، ان کے ہاں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 15 دن کا اجتماع فرماتے تھے علماء کا، اور امامت خود فرماتے تھے. علماء تو پھر علماء ہوتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں. تو ایک عالم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ جب مکبر تکبیر کہتا ہے تو آپ تھوڑے وقفے کے بعد تحریمہ باندھتے ہیں، فوری طور پہ نہیں باندھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا مولانا آپ تو علماء ہیں، آپ کے دل میں تو کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے. میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں، جب تک مجھے اپنے سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں نماز کی نیت نہیں باندھتا. آپ دیکھیے اللہ نے کیسا ان کو نور عطا کیا کہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو سامنے بیت اللہ نظر آتا تھا. یہ نور ایقان ہے، نور فرقان ہے جو اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سب نعمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.